سرپرائز کو جو آپ لوگوں نے کیا پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ کرا دی, یہ کب پلان ہوا تھا کہ ووٹنگ کرائیں گے؟ دیکھیں, ہم اپنے لوگوں سے میں ملاقاتیں کرتے جا رہا تھا. یعنی میں ایک تو مجھے موقع لاہور میں اتنی دیر رہنے کا اس ٹانگ کی وجہ سے, جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو میں زمان پاک میں ہوں, تو میں نے اپنے سارے ایم پیز سے ملاقاتیں کی تھیں. تو میں ان کو گیج کر رہا تھا کہ ٹیمپریچر کیا ہے. اور ہمارے جو چیف وپ تھے علی عباس, وہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ہمارا نمبر پورا ہوگا. ہمارے کئی ممبرز گھبرائے ہوئے تھے جب آصف زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ 2-3 سندھ کے منسٹرز نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور آفرز آئیں اور وہ پیسے خرچ کر رہے تھے. اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے کال کرتے ہیں, یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے, یہ بھی بڑی آفرز کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں. عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا ہے, ریڈ لائٹ ڈال دی ہے, اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی. تو وہ دونوں طرف پل اور پش فیکٹرز دونوں تھے, سٹک اور کیرٹ دونوں چلتے جا رہے تھے. لیکن جو میں ٹیمپریچر اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا, پاکستان بدل گیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایم پیز اس طرح کا پریشر جو ان کے اوپر پڑ رہا تھا, اور وہ چن کے پریشر ڈال رہے تھے. وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے, انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایم پیز ہیں, ان پہ پریشر ڈال رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں. اتوار تک تو ہمیں بھی اطلاعات مل رہی تھیں کہ 7 بندے جو ہیں وہ آؤٹ ہیں, ان کو مائنس کر دیا گیا. وہ پکے انہوں نے اس کی وجہ سے ڈانٹ ڈپت بھی بہرحال نواز شریف صاحب نے کی, رانا صاحب کی اپنی ٹیم کی, کہ کیوں اطلاعات غلط تھیں اور کس طرح کیوں کر اندر چلے گئے. تو یہ اطلاعات تو آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی. ایز یو سیڈ, the weaker elements were being targeted. بدھ کی شب یہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا یا فیصلہ تھا کہ بدھ کی شب کو لے لیں گے؟ دیکھیں, پہلے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں کہ پاکستان بدلا کیسے. 16 جولائی کو جو ایک پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں, اور پنجاب کی سیاست ایکچولی پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے, 60% تو پاکستان پنجاب ہے. جو 16 جولائی کو جو لوٹوں کو شکست ہوئی اور جس طرح پبلک نکلی اور پوری مدد ان کی گئی, یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, الیکشن کمیشن نے پوری ان کی مدد کی, یعنی ووٹیں اٹھا کے باہر پھینک دی جو پی ٹی آئی کی تھیں, باہر سے ووٹیں لے آئے وہ, یعنی انہوں نے ہر با استعمال کیا. لیکن جس طرح وہ پبلک نکلی ہے, میں جب وہ جلسے کر رہا تھا, میں نے 2018 کے نیشنل الیکشن میں جلسوں میں ایسی پبلک نہیں نکلتی دیکھی جو بائی الیکشن میں کبھی پبلک نہیں نکلتی. تو وہ جو رزلٹ آیا ہے, اس رزلٹ سے میرے خیال میں ساری پاکستان کی سیاست میں ایک شاک ویوز گزرے, اور پنجاب خاص طور پہ, کیونکہ پنجاب کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جدھر اسٹیبلشمنٹ ہے ادھر پنجاب ہے, تو پنجاب نہیں کھڑا ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو وہ جو چینج آیا ہے, اس چینج کا ایفیکٹ پڑا ہے ساری پنجاب کی سیاست پہ. اور ایسے حلقے میں آپ کو اب بتاؤں, یعنی جنگ ایک ایسا حلقہ ہے جدھر کسی پارٹی کی ووٹ نہیں ہے, ادھر دھڑوں کو ختم کر دیا پی ٹی آئی. ووٹ بینک ایک دم ووٹ بینک نظر آیا. بکھر, اب بکھر میں صرف دھڑے تھے, بکھر کے اندر جس طرح پبلک نکلی اور ووٹ پڑا. پھر اب میں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ اسٹیبلشمنٹ کے حلقے گنوا رہے ہیں مجھے ویسے, چلیں. اور نہیں, میں وہ اثر رسوخ بہت ہوتا ہے. نہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا, کیونکہ دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. امیہ والی میں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے صرف دھڑے ہوتے تھے, کسی پارٹی کا ووٹ نہیں تھا, اور دھڑے جدھر اسٹیبلشمنٹ ادھر جاتی تھی. جو اصل چینج جدھر سرداروں کی ووٹ ہے ڈی جی خان میں, اب وہاں سیف کھوسا جو ان کی فیملی شروع سے الیکشن لڑ رہی ہے, سیف کھوسا نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کی ووٹ نے جتایا, اس کی اپنی ووٹ نہیں تھی. تو وہ جو چینج آیا نا جی, وہ اس باری سارے ہمارے ایم پیز کو بھی پتا تھا کہ اس باری جو اس وقت پارٹی چھوڑے گا وہ اپنی پارٹی اپنی پولیٹکس کا جنازہ نکال کے چھوڑے گا. تو یہ سب سے بڑا چینج تھا.